سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں محمد احسن۔ آپ ہمارے بلیٹن یوٹیوب پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsht۔ اس بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ سے نالاں ہو گئے۔ گورنر سندھ نے پارٹی رہنماؤں کو کسی بھی رہنما کی سینیٹر شپ کی مہم چلانے سے روک دیا اور کہا کہ سندھ سے عبدالحفیظ شیخ کو سینیٹر بنوایا جائے گا۔ اجلاس میں ارکان اسمبلی نے ایک دوسرے پر کرپشن الزامات کی بھرمار کی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی تحریک انصاف کے منتخب اور غیر منتخب اراکین سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات گورنر ہاؤس میں جمعرات کے روز ہوئی جو تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی۔ گورنر نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف سندھ سے ایک بار پھر قربانی مانگ لی ہے، کوئی کسی کو سینیٹر بنانے کی حامی نہ بھرے، سب نے مل کے عبدالحفیظ شیخ کو سندھ سے سینیٹر بنوانا ہے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ پارٹی رہنماؤں کو پہلے تولو پھر بولو کے فارمولے پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان ٹیلی ویژن بھی صرف گورنر کی پریس کانفرنس دکھائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ سے نالاں ہیں۔ گورنر ہاؤس کی میٹنگ میں نعیم الحق کے بھانجے اور ڈائریکٹر جنرل نادرا سندھ شیراز الحق بھی شریک تھے۔ گورنر نے بتایا کہ تمام اراکین کے حلقوں میں قومی احساس پروگرام کے آفس کھولے جائیں گے، وہیں سے عوام کو سہولت دی جائے گی۔ اجلاس میں اراکین نے ایک دوسرے پر کرپشن کرنے کی شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ارکان اسمبلی نے گورنر سندھ سے ترقیاتی کاموں میں ہونے والی کرپشن اور نئی گاڑیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اقتدار انور 24 نیوز کراچی۔ برطانیہ نے سابق ایس ایس پی راؤ انوار پر سفری پابندی عائد کر دی۔ برطانوی حکومت نے راؤ انوار کے اثاثے منجمد کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کے مطابق راؤ انوار نے 190 پولیس مقابلوں میں 400 افراد کو قتل کیا۔ برطانیہ نے انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات پر دنیا بھر سے 65 افراد اور 3 تنظیموں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سڑکوں پر چلنے والی بسیں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں اور گرین لائن بس منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ایسے میں مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تنویر بہلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ سرجانی ٹاؤن سمیت بیشتر علاقوں کے روٹس پر بسیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سرجانی ٹاؤن سے ٹاور کے روٹ پر 4J 2K اور 4X سمیت کئی بڑی بسیں چلتی تھیں، لیکن حکومتی عدم دلچسپی اور معاشی مسائل کے سبب سب بسیں بند ہو گئیں۔ یہ چند گاڑیاں رہ گئی ہیں 4K کی، اور یہ گاڑیاں ساری سمجھے جو تباہ برباد ہوئی ہیں گورنمنٹ کی پلاننگ سے ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو کوئی ریلیف، کوئی توجہ ان کے اوپر نہیں دی۔ روڈ اتنے خراب ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ چنچی جب سے چلنا سٹارٹ ہوئے نا، اس کی وجہ سے بسیں بالکل بند ہو گئی ہیں۔ چیئرمین کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد ارشاد بخاری کا کہنا ہے کہ سرجانی تا ٹاور روٹس کی بیشتر بسیں کرایہ نہ بڑھنے اور چنچی رکشوں کی بھرمار کے باعث بند ہو گئی۔ چنچی رکشہ 2008 میں اختر حسین جدون صاحب منسٹر ٹرانسپورٹ آئے، انہوں نے مبینہ دور پہ وہ جو موٹر سائیکل چوری کی موٹر سائیکلوں پہ باڑیاں رکھ کے وہ انٹروڈیوس کرا دیا۔ وہ یہ گریجولی وہ پھر بڑھتے بڑھ گئے، ہمارے کاروبار پہ اثر پڑا۔ پھر ہماری گاڑیاں کباڑہ میں چلی گئیں، کچھ منی ٹرکوں میں چلی گئیں، کچھ کم ہوتے اب اس وقت تعداد جو ہے ہماری 3000 منی بسز ہیں، 3000 کوچز ہیں، 1500 بسز ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 10 سال میں 12,000 چھوٹی بڑی بسیں بند ہو چکی ہیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ تنویر بہلم 24 نیوز کراچی۔ کراچی کی خوبصورتی کے لیے عام شہریوں کے نام کمشنر کراچی نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان اور مکین تزئین و آرائش کے پابند ہوں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیے نوید صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ اپنے شہر کو خود ہی خوبصورت بنائیں، کمشنر کراچی نے انوکھا حکم نامہ جاری کر دیا۔ بالکونیاں گلدستوں سے سجانے کا مشورہ، کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان اور مکین تزئین و آرائش کے پابند ہوں گے۔ عمارتوں کو خوبصورت بنانے کے حکم نامے کو کچھ لوگوں نے تو سراہا، تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے زندگی مشکل بنا دی ہے، حکومت خود ہی خوبصورتی کا انتظام کرے۔ گرین تو ہونا ہی چاہیے کراچی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ماضی سے کافی ٹائم کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئی ہیں۔
پودے موجود ہیں ہی نہیں شہر میں، تو کہاں سے لگائیں گے؟ اور کہاں لگائیں؟ جگہ بتائیں پہلے تو ہمارے کو، جہاں لگائیں گے کہاں لگائیں؟ دیکھیے درخت لگائے، دیکھیں اس کی حالت کیا ہو رہی ہے، نہ کوئی آتا ہے وہ کرتا ہے چھٹائی، نہ کوئی کچھ صحیح کرتا ہے. تو باتیں ہم کافی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. ابھی یہ ویسے ہی ایک تو یہ کورونا کی صورتحال ہے اور اوپر سے ویسے ہی مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، تو غریب آدمی یہ خود رینوویشن کیسے کرے گا؟ شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے جاری ہونے والے حکم نامے پر عمل درآمد کے لیے ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ افسران کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. پی ٹی ایم کل بروز اتوار مینار پاکستان پر جلسہ کرے گی. جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری رات گئے مینار پاکستان پہنچ گئے. جے یو آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد بارش میں مینار پاکستان پر موجود ہے. ہمارے نمائندے فخر امام اس وقت مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. فخر بتائیے گا، پی ڈی ایم کا بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری کیا کہتے ہیں؟ گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور پی ڈی ایم کے نائب صدر حیدری صاحب جو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں اب، اور یہاں پر کارکنان کے ہمراہ یہ پہنچے ہیں. کافی زیادہ نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. بظاہر مجھے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی، اور اگر ایسی بات ہے تو یہ خوش آئند بات ہے. حکومت تصادم نہیں چاہتی، ہم بھی نہیں چاہتے. ہم نے 5 بڑے جلسے کیے، 4 میں کہیں حکومت اس طرح کی رکاوٹیں نہیں ڈالی جو ملتان میں انہوں نے شرمناک حرکت کی. حکومت ہمارے ساتھ لڑے، سیاسی طور پہ لڑے، آئینی طور پہ لڑے. حکومت بلا وجہ بھکلاٹ کا شکار ہے، جبکہ ہم نے 5 جلسے کیے، کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا. کافی سارے ہمارے کارکن گرفتار بھی کیے گئے ہیں، بہت سارے گھروں پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ کارکن آج تم گرفتار کرو گے، کل رہا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جلسہ لاہور کا جلسہ ہے، لاہور پاکستان کا دل ہے. دل اگر دھڑکنے لگا تو انشاءاللہ عمران پھڑکنے لگے گا. بالکل پی ڈی ایم کے نائب صدر عبدالغفور یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جلسہ ہو کر رہے گا، اور کارکنان کی بھی یہاں پر کافی تعداد وقتاً فوقتاً پہنچ رہی ہے جو کہ اپنے نعروں کے فخر امام بہت شکریہ آپ کا. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے دفتر خارجہ کے ہیڈ کانسٹیبل عبد المجید کی ملازمت کے آخری روز انہیں خراج تحسین پیش کیا. سیکرٹری خارجہ نے وزارت خارجہ کے آفیسرز اور ملازمین کی جانب سے عبد المجید کی خدمات کو سراہا اور خدمات کے صلے میں یادگاری شیلڈ پیش کی. ہیڈ کانسٹیبل عبد المجید دفتر خارجہ میں 40 سالہ ملازمت کے بعد ریٹائر ہوئے. پی ڈی ایم کے پاور شو کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں. بارش کے باوجود گراؤنڈ میں کرسیاں لگانا شروع کر دی گئیں. جنریٹر اور دیگر سامان بھی پہنچنا شروع ہو گیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. فخر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں. فخر بتائیے گا، بارش کے باوجود کارکن کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. 13 دسمبر کو پی ڈی ایم اپنا پاور شو کرنا چاہتی ہے اور اسی حوالے سے بارش کا سلسلہ تو یہاں پر جاری ہے، لیکن کارکنان جو ہے پرجوش ہیں. تیاریوں کا سلسلہ باقاعدہ سے شروع کر دیا گیا ہے. کچھ سامان پہلے لایا گیا تھا اور اب جو کرسیاں ہیں پنڈال میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنریٹرز ہیں اور دیگر جو سٹیج کے لیے سامان ہے وہ بھی اس کی بھی آمد شروع ہو گئی ہے. خاص طور پر یہاں پر جو رہنما ہیں پی ڈی ایم کے، مسلم لیگ نون کے اور جمعیت علماء اسلام کے، خاص طور پر جو رہنما ہیں کارکنان کے ساتھ، وہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر آ رہے ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے ہی خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب، اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ بخاری، ملک راز اور دیگر جو بلال یاسین اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے. عبدالغفور حیدری جو کہ جے یو آئی فے کے رہنما ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے اور وہ ان کا کہنا تھا کہ جلسہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا اور کارکنان اس حوالے سے پرجوش ہیں. جی کارکنان کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں. فخر بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے کرنگی میں اسسٹنٹ کمشنر نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4 شادی ہالز اور 3 دکانوں کو سیل کر دیا ہے. 10 بجے کے بعد بھی شادی ہالز میں تقریبات جاری تھی. کراچی کے علاقے کرنگی میں اسسٹنٹ کمشنر نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4 شادی ہالز اور 3 دکانوں کو سیل کر دیا. 10 بجے کے بعد بھی شادی ہالز میں تقریبات جاری تھیں.
कराची में रेस्टोरेंट्स और होटल मालिकान के लिए बड़ी खबर है कि सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट्स और होटल खुले रखने का वक्त बढ़ा दिया है। होटल और रेस्टोरेंट्स रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार अनवर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। बहुत शुक्रिया जनाब। कोरोना के वबा के अंदर रेस्टोरेंट मालकान के लिए अच्छी खबर आई है कि वो कराची में रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग करवा सकते हैं, जबकि टेक अवे के लिए ये रेस्टोरेंट रात 10 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे। इससे पहले तमाम रेस्टोरेंट को रात 10 बजे बंद करने का ऑर्डर था, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग और रात को 1 बजे तक जो है वो टेक अवे किया जा सकता है। महकमा खातिन ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका इतलाक 31 जनवरी तक होगा। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मरकजी शाहरा यूनिवर्सिटी रोड पर खुले मैनहोल शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। इंतजामिया की गफलत से शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। समीर नवाज की रिपोर्ट देखिए। कराची शहर के मरकजी शाहराहें और छोटी बड़ी सड़कों पर खुले मेन होल्स हादसात का सबब बन रहे हैं। सिविक सेंटर से मुत्तसिल यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद गहरे गड्ढे और खुले मेन होल इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। बहुत से हादसात हुए हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, बाइक वाले बहुत गिरे हैं। हर बंदा आता है, देखता है, लेकिन कुछ करता नहीं। शहर की अहम सड़क पर खुले मेन होल्स के बाइस रोजाना हादसात होते हैं, लेकिन इंसानी जान का ज़िया रोकने वाला कोई नहीं। रमजान के अंदर इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर दो बच्चे बेचारे जख्मी और उनकी वालदा भी दुनिया से चली गई थी, मगर यहाँ कोई काम नहीं होता। हादसात तो होते हैं, बिल्कुल बड़े खतरनाक होते हैं हम लोगों के लिए। तो अचानक से रास्ते में जगह जगह देखें, गलियों में इधर उधर खड्डे ही खड्डे हैं। शहरियों की जानिब से निशानदही के बावजूद मुताल्लिका इदारे गटरों पर ढक्कन लगाने का बंदोबस्त नहीं कर सके। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रिहायशी इलाके में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन गली से गुजरने से भी कासिर हैं। सूरत हाल क्या है, हबीब खान की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में सीवरेज के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 की गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से पैदल तक चलना मुहाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कई माह गुजर गए, इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। मस्जिद जाना भी दुश्वार हो गया है। आसानी कौन सी, सारी मुश्किलात हैं, परेशानियां। मकसद कैसी अजियत के अंदर नमाज पढ़ने डर लग रहा था, कहीं पानी के सीटे चले गए तो नमाज आपके सामने है। आपके कैमरामैन ने दिखाया होगा भी हम बाइक पे जिस तरीके से आए, कितनी मुश्किलात से आए, कपड़ों को जो है वो बचाते हुए आए। अगर भी खुदा ना खास्ता जो है वो कपड़े खराब हो जाते तो और परेशानी। अहले इलाका का शिकवा है कि बल्दियाती निजाम हो या एडमिनिस्ट्रेटर, मसाइल का हल किसी के पास नहीं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। अतालवी काउंसिल जनरल पाकिस्तानी खानों के दिलदादा निकले। काउंसिल जनरल कहते हैं पाकिस्तानी खाने मसालेदार और चटपटे होते हैं। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। जनरल अतालवी हैं तो क्या हुआ, शौक तो वो पाकिस्तानी खानों का रखते हैं। अतालवी कौंसल जनरल ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिरयानी तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा बारबेक्यू पसंद है। I like biryani is good. Biryani is very good. It's also like Pakistani barbecues. All kind of Pakistani barbecue is very good. कराची के निजी होटल में जारी सालाना अतालवी खानों के आलमी हफ्ते के दौरान 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अतालवी कौंसल जनरल का कहना था कि अतालवी कुजीन वीक सकाफत और रिवायत की तशहीर है। Its purpose is to promote Italian food, Italian culture, Italian products and Italian hospitality. अतालवी कुजीन वीक 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन जहान ज़ेब अली के साथ जमजम सईद, 24 न्यूज़, कराची। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने जिना पार्क मार्केट में 10 बजे के बाद कारोबार जारी रखने पर 8 दुकानों को सील किया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल के हमरा अचानक DSU अस्पताल शेखुपुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने ICU, CCU और एमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। ये सरप्राइज विजिट करने का ये मकसद होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस बात को देखा जाए कि हमारे जो स्टाफ है वो ड्यूटी पे अवेलेबल है या नहीं है। तो इस हवाले से जब भी मैंने विज़िट किया है और तकरीबन आलमोस्ट रात को भी, यानी हर टाइम पे किया है, सुबह के टाइम पे भी और रात को भी, तो स्टाफ हमेशा ही जो है ना वो मौजूद पाया गया है। इसके अलावा जो अटेंडेंट्स हैं और पेशेंट से भी बात होती है और उनसे भी पूछा जाता है कि जी आप बताएं कि आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस पर
آپ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے نا. تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ ہی تھے, آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ان کے لواحقین سے بھی بات ہوئی ہے